أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 5 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ طٰہٰ کے 5ویں رکوع کی 5 آیتیں ہیں۔ یہاں سے سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 90، 91، 92، 93 اور 94، یوں ٹوٹل 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جلدی پہنچ گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تورات دینے کا وعدہ کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا جلدی پہنچ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلدی پہنچنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، اور پوچھا کہ وہ لوگ جو سلیکٹ ہوئے تھے تمہاری قوم کے وہ کہاں ہیں؟ تو کہا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں جلدی اس لیے آیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے پیچھے ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی کہ جو زیورات وغیرہ ان کے پاس فرعون کی قوم کے لوگوں کے تھے، انہوں نے جو ہے ایک جگہ ڈال دیا، اور سامری نے کچھ ڈالا اور اس سے بچڑا نکالا، اس سے آواز نکلتی تھی۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا بھی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بتانا بھول گئے ہیں جو ہے، تو انہوں نے ایک جماعت نے جو ہے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ ساری تفصیلات اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آئے، اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ جب قوم کو اس طرح بچڑے کی پرستش میں مبتلا دیکھا تو ہارون علیہ السلام نے سیدھا ہی پہلے ان کو منع کر دیا تھا، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ شعبدہ ہے، اور یہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والی شے ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بائبل کی اس روایت کی واضح طور پر تردید فرما دی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام خود بھی معاذ اللہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں خروج 32 پیج 1 سے لے کر 6 تک، اس میں یہ سب ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے تو جو ہے نا، یہ ہم اس تورات پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس انجیل پر ایمان لاتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ موجودہ جو ان کے پاس کتابچے ہیں اور اس کے مختلف الگ الگ ایڈیشن ہے، کہیں پر کوئی اور بات ہے، کہیں پر اور بات ہے، یہ ان کی آپس کی ملاوٹ ہے، ورنہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا مجموعی طور پر ہمارے عقیدے میں داخل اور شامل ہے، اور یہ ضروری ہے۔ تورات پر ایمان لانا، انجیل پر ایمان لانا، زبور پر ایمان لانا، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، نوح علیہ السلام کے صحیفے، اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن مجید تو ہے ہی ہمارے سامنے، وہ تو اب ہمارے لیے قیامت تک مشعل راہ ہے، راہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ اس میں تو کوئی چینجنگ اور تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، زبر زیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو انہوں نے تو جو ہے نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام کے متعلق بھی یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ بھی اس وقت بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور دوسری بات، یہ روایت اس لیے بھی قطعی طور پر لغو اور بیکار ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، اور کسی نبی کے
شرک میں ملوث ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. شرک کرنے کی بات تو درکنار، شرک کی طرف جانے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے. جو لوگ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، ہارون علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا کہ بھائی یہ غلطی میں مبتلا ہو گئے ہو اور یہ فتنہ اور آزمائش ہے، آ جاؤ واپس آ جاؤ، توبہ استغفار کر لو، اللہ رحمان ہے کریم ہے. وہ کہنے لگے نہیں موسیٰ جب تک واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے. قال یا ہارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امری. موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب دیکھا نا، اللہ نے بتلایا کہ بھائی ہاں یہ تو بشرے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے نا، اور کہہ کے گئے تھے کہ فساد مچانے والوں میں نہ ہونا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا. تو جو ہے واپس آ کر جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے اپنے بھائی سے حضرت ہارون سے کہا کہ جب یہ لوگ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو ہی گئے تھے تو تم یہاں پر کیوں ٹھہرے؟ تم نے واپس میرے پاس آ جانا چاہیے تھا اور مجھے بتلانا چاہیے تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بناتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کے پیچھے نہ چلنا. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. یہاں اپنی اسی ہدایت کی طرف اشارہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے الگ ہو کر میرے پاس چلے آتے، اس طرح آپ مفسدوں کے ساتھی بھی نہ بنتے اور میرے ذریعے اصلاح بھی کرتے. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي. ہارون علیہ السلام نے کہا میرے ماں کے بیٹے، دونوں سگے بھائی تھے نا، کیا تعبیر استعمال فرمائی، او میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر. حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقات ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا، یعنی میرے چلے جانے سے قوم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی، کچھ لوگ میرا ساتھ دیتے اور کچھ لوگ ان گمراہوں کا جو مجھے قتل تک کرنے کے در پہ تھے. جیسا کہ سورہ اعراف میں حضرت ہارون علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا گیا ہے. لہذا آپ نے جو فرمایا تھا کہ اصلاح کرتے رہنا، مجھے اندیشہ تھا کہ ایسا کرنے سے آپ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی، اس لیے میں ان کے درمیان ہی میں رہا. میں نے تو ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا اور کہا بھی کہ یہ بچڑا کیسے خدا ہو سکتا ہے جو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تمہاری پکار پر لبیک نہیں کہہ سکتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. میں نے تو انہیں سمجھایا، انہیں بتلایا، لیکن چونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ کچھ لوگ تو میرا ساتھ دیتے، کچھ لوگ ان کے ساتھی ہو جاتے اور یہ قوم آپس میں تقسیم ہو جاتی، اس لیے میں یہی رہا. اب اس کے بعد ہارون علیہ السلام سے خطاب ہونے کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے. اس کے بعد جو ہے جو سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اسی کا بیان فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے رکھے اور جو ہے ہمیں اپنے نفس کے حوالے اور جو ہے شیطان کے حوالے نہ فرمائیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری دم تک، آخری سانس تک توحید پر
اپنی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر رہنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے، گمراہ کیے جانے سے، گمراہ کرنے سے، گمراہ کیے جانے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جاہل بننے سے، جاہل بنائے جانے سے، پھسلنے سے، پھسلائے جانے سے، شیطان کی طرف سے اچک لیے جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ بہرحال یہ جو ہے 5 آیتیں تھیں اس رکوع کی، انشاءاللہ العزیز جو ہے نا اس کی 10 آیتیں ہے، یعنی ٹوٹل یہ 15 آیتوں پر مشتمل رکوع ہے نا، تو 5 آیتوں کی تفصیل خلاصہ نچوڑ تو آج آپ لوگوں کے سامنے رکھا، ما بقیہ انشاءاللہ العزیز 10 آیتیں، اس کی تفصیل خلاصہ نچوڑ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔